الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حسب الحکم حضور سیدی مرشدی و مولائی حضور فضیلت الشیخ سید شاہ غلام افضل بیابانی المعروف خسرو پاشا صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، قرآن پاک کی روز ہر مہینہ چند آیات کی تفسیر آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادتیں حاصل کی جاتی رہیں گی. چونکہ آج تفسیر القرآن کا آغاز ہے، اسی مناسبت سے قرآن پاک ہی کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر دوں کہ قرآن سے متعلق ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور قرآن سے ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے. حاضرین کرام، جہاں تک قرآن پاک کے نزول کی بات ہے، قرآن پاک کے نازل ہونے کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک ہی میں ارشاد فرما دیا: انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو قرآن پاک کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس قرآن پاک کی حفاظت فرمانے والا ہے. یہ اعلان خود قرآن پاک سے ظاہر ہو گیا. اب کرنا کیا ہے؟ علماء ربانیین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا ذکر کیا اور حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند جماعتوں کا انتخاب فرما لیا ہے. قرآن پاک کی حفاظت کی بات آئی تو قرآن کی حفاظت اس کے اعراب، اس کے الفاظ کی بھی ہوگی. قرآن کی حفاظت کی بات ہوئی تو قرآن کی حفاظت معنی کی بھی ہوگی. اور جب قرآن کی حفاظت کی بات ہے تو قرآن کے جیسے ظاہر کی حفاظت کی جا رہی ہے، ایسے ہی قرآن کے باطن کی بھی حفاظت فرمائی جاتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حفاظت کے لیے ایک ایک جماعت کو چن لیا. قرآن کے الفاظ کی حفاظت کے لیے حفاظ کرام کے سینوں کا انتخاب کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظوں کے سینے میں پورے قرآن کو محفوظ کر دیا. اب روز قیامت تک قرآن کا ایک حرف بھی نہیں بدلا جا سکتا. اب روز قیامت تک قرآن کی کوئی حرکت بھی نہیں بدلی جا سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے ان باوقار لوگوں کو قرآن کے الفاظ کی حفاظت کے لیے چن لیا. جب تک یہ حفاظ کرام کی ہستیاں رہیں گی، قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی جاتی رہے گی. یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ چاہے تو اپنے کمال سے قرآن کی حفاظت فرما سکتا ہے، لیکن اسباب کا اختیار فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے بندو، میں نے اسباب کا استعمال کیا ہے، میں نے حفاظ کرام کا انتخاب کیا ہے. ان کی ہستیوں کو کہ معمولی نہ سمجھو، میں نے اپنے سے انتخاب کر کر قرآن کے محافظ ان کو بنا دیا ہے. ایسے ہی قرآن پاک کے معنی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کی مبارک ہستیوں کا انتخاب فرمایا. اور یہ انتخاب ایسے ہی نہیں ہوا. حفاظ کرام کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا کہ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارکہ بتائی. رسول پاک علیہ السلام کا لوگوں نے دیدار کیا عالم ارواح میں. اب جس کی نگاہ رسول پاک علیہ السلام کے جس عضو مبارکہ پر پڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس کو ویسے ہی کمال سے سرفراز فرمایا. حافظ القرآن کے بارے میں بتایا گیا کہ عالم ارواح میں جب رسول پاک علیہ السلام کے چہرے مبارکہ کی زیارت کروائی گئی تو حفاظ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں
جن کی نگاہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھیں، اور عالم ارواح میں انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کی آنکھوں کا دیدار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چشمان مبارکہ کے فیضان کو جاری کیا اور ان لوگوں کے دلوں کو قرآن کے حفظ کرنے کے لیے انتخاب کر لیا۔ معنی کی حفاظت علماء کرام کے ذمہ رکھی گئی کہ قرآن کے معنی روز قیامت تک باقی رہیں گے، اگرچہ کہ زمانے کے بدلتے ادوار کے ساتھ باطل فرقوں کی جانب سے اٹھنے والے طوفان کے ذریعے اس کے معنی اور مطالب بدلنے کی کوششیں کی جاتی رہیں گی، لیکن علماء حق کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور پھر صحیح معنی اور مطالب قرآن کے بیان کرتے جائیں۔ اور پھر یہ جہاں تک اس فریضے کی انجام دہی کی بات ہے تو ابتدا سے ہی قرآن کے معنی اور مفاہیم کی حفاظت اور قرآن کے باطن کی حفاظت کی جہاں تک بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقدس آستانوں کا انتخاب فرمایا ہے، ان بزرگوں کی نفوس قدسیہ کو چن لیا گیا۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کمال ان کو عطا فرمایا ہے، یہ کسی کے سامنے قرآن پڑھنے کی بات تو دور کی رہی، انہوں نے اپنے آپ کو قرآن میں سے ایسے خود کو فنا کر لیا ہے، سراپا قرآن بن گئے، اور جس کسی نے انہیں دیکھا نہ صرف قرآن سمجھ میں آیا بلکہ قرآن والے رب کی معرفت بھی حاصل ہوا گئی ہے، قرآن والے رب کی معرفت بھی یہاں سے ملا کرتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، انہی خیالات اور فکر و نظریات کے ساتھ حضور سیدی مرشدی و مولائی نے خود اس عظیم آستانے سے بارگاہ حضور محبوب سبحانی سید شاہ افضل بیابانی علیہ رضوان کے آستانے سے قرآن پاک کی تفسیر کا اہتمام فرمایا تاکہ دنیا قرآن کے حقائق سے واقف ہو جائے۔ مدارس میں معنی اور مفاہیم ضرور بیان کیے جائیں گے، لیکن آستانوں پر صرف معنی اور مفاہیم نہیں بیان ہوتے بلکہ رب کے عطا فرمانے کا، رب نے قرآن کو جو نازل فرمایا ہے اس کا منشا اور مقصد بھی بتا دیا جاتا ہے، اور قرآن کے صحیح معنی اور مفہوم کا سمجھنا، اس کے منشا اور مقصد کو پانا ہی قرآن کی تلاوت کا اہم مقصد رہا ہے۔ آج قرآن پڑھنے والوں کی کمی نہیں، آج قرآن سمجھانے والوں کی کمی نہیں رہی ہے، لیکن قرآن کو جیسے سمجھنا ہو، قرآن سمجھنے کا جیسا حق ہونا چاہیے، ایسا قرآن سمجھانے والوں کی ضرورت ہے، اور یہ کام انہی مبارک آستانوں کے ذریعے لیا جاتا رہا ہے۔ کل بھی انہی مقدس ہستیوں کے ذریعے کام لیا جاتا رہا، آج بھی ایسے ہی آستانوں کے ذریعے سے کام کو انجام دیا جائے گا، اور روز قیامت تک قرآن کی حفاظت بھی آستانوں سے ہوگی، اور قرآن کے معنی اور مفاہیم اور مقاصد کی تکمیل بھی آستانوں کے ذریعے کی جاتی رہے گی۔ اور حاضرین کرام، جہاں تک بات قرآن کے نازل ہونے کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ بارہا آپ نے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے تک تھوڑا تھوڑا قرآن نازل فرماتا رہا۔ سب سے پہلی آیات جو قرآن کی نازل ہوئی ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیات ہیں، جس میں حکم آیا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے حبیب پاک علیہ السلام، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیں۔ یہ ابتدائی 5 آیات ہیں جو رسول پاک علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ مکمل نہیں ہوا، سب سے پہلا جو سورہ مکمل نازل ہوا ہے، اختلاف رہا، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا جو سورہ مکمل نازل ہوا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، جو ابتدا سے انتہا تک مکمل سورہ مصطفیٰ جان رحمت پر نازل کیا گیا۔ سورۃ الفاتحہ کا مکمل نزول ہوا ہے۔ اور حاضرین کرام، جہاں تک بات قرآن کے نزول کی ہے، ہم اور آپ آج قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں تو ہماری تلاوت کا آغاز اقرا بسم ربک الذی خلق سے نہیں ہوتا، ہماری قرآن کی تلاوت کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ مولا نے جب نازل کیا قرآن تو اقرا نازل فرمایا، اور جب پڑھوایا بندوں سے تو الحمدللہ رب العالمین فرمایا۔ علماء ربانیین اور بزرگان دین ارشاد فرمایا کہ لوگوں، قرآن جب پڑھو تو قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ یہ بات جو اپنے ذہن کے گوشے میں بٹھا لو
کہ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں اور قرآن پانے والے مصطفیٰ جان رحمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرا کو نازل فرمایا ابتدا میں، اور پڑھاتے وقت الحمدللہ رب العالمین پڑھوا رہا ہے۔ اس کا منشا اور مقصد یہی ہے کہ اے لوگوں، قرآن پڑھتے رہنا، اور قرآن پڑھتے ہوئے ہرگز یہ دعویٰ مت کرنا کہ ہم قرآن پانے میں بھی مصطفیٰ کے برابر ہیں۔ رب نے اقرا مصطفیٰ پر پہلے نازل فرمائی اور پڑھوایا پہلے اقرا نہیں ہے۔ اس کا منشا یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ اے لوگوں، تم قرآن پڑھتے جاؤ، لیکن تم قرآن پانے میں بھی مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن پڑھ کر کہیں تمہارے ذہن و فکر میں انتشار آ جائے اور تم اپنے آپ کو مصطفیٰ کے برابر نہ سمجھ لو، اس لیے تمہاری حقیقت بتا دی جا رہی ہے کہ تم قرآن پڑھنے میں بھی مصطفیٰ کی طرح نہیں ہو۔ مصطفیٰ پر اترتا ہے تو اقرا کے ذریعے اترتا ہے، اور تم کو جب پڑھوایا جا رہا ہے تو الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے پڑھوایا جا رہا ہے۔ اور حاضرین کرام، قرآن کی جہاں تک آیتوں کی ترتیب کی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ تک قرآن نازل ہوتا، صحابہ کاتبان وحی سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہتے، رسول پاک علیہ السلام ان سے فرماتے کہ آیت لکھ لی جائے۔ ایسے آیتوں کو جمع کیا گیا، اور پھر جب رسول پاک علیہ السلام کا ظاہری وصال ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہوئے، ایسے وقت ایک عظیم جنگ ہوئی جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا۔ معرکہ یمامہ بپا ہوئی، اور اس جنگ میں بے شمار حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، پتہ کروایا، پتہ چلا کہ کئی حافظ القرآن شہید ہو گئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، چونکہ اب آپ مومنوں کے امیر ہیں، خلیفت رسول اللہ ہیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی حفاظت کا کام کریں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اگر ایسا ہی رہا، حافظان قرآن اگر قتل ہوتے چلے گئے، شہید ہوتے چلے گئے، انتقال کرتے چلے جائیں، تو پھر بہت ممکن ہے کہ قرآن کا بڑا حصہ ختم ہو جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے تو میں نے انکار کیا، لیکن جب اصرار بڑھنے لگا فاروق اعظم کی طرف سے تو میری بات سمجھ میں آ گئی، اور میں نے زید بن ثابت کو بلوا کر یہ حکم دیا کہ اے زید بن ثابت، چونکہ تم قرآن زیادہ جاننے والے ہو اور رسول پاک کی خدمت میں رہا کرتے تھے، رسول پاک نے تم سے قرآن کی آیتیں لکھوائی ہیں، لہذا یہ ذمہ داری میں تمہیں دیتا ہوں کہ قرآن کی وہ آیتیں جو کہیں پتھروں پر، کہیں پیپروں پر، کہیں اوراق پر، کہیں پتوں پر اور کہیں اونٹ کی اوجھڑیوں پر لکھی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ تمام کو جمع کرو اور ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیا جائے۔ حاضرین کرام، قرآن آج ہم ایک کتاب کی شکل میں پڑھتے ہیں، ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہوتی ہے، پھر سورہ بقرہ ہوتی ہے، پھر سورہ آل عمران ہوتی ہے، ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھتے جاتے ہیں۔ دور رسالت میں ایسا ترتیب کے ساتھ قرآن نہیں جمع کیا گیا تھا۔ آج دنیا قرآن کے حوالے لے آ کر ہمیں شرک اور بدعت کی تعلیم دیا کرتی ہے، بدعت کا مفہوم سمجھانا چاہتی ہے۔ مفسرین کرام نے بتاتے ہیں کہ سب سے پہلا کام جو بدعت کو کہا جا سکتا ہے، جو دور رسالت میں نہیں ہوا تھا، رسول پاک علیہ السلام کے ظاہری وصال پاک کے بعد ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ قرآن پاک کو کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا۔ صدیق اکبر نے کہا کہ یہ کام جو سرکار کے ظاہری حیات مبارکہ میں نہیں ہوا، رسول پاک کے سامنے نہیں ہوا، میں کیسے کروں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، یہ ایک بہتر کام ہے اور اس کے ذریعے قرآن کی حفاظت مقصود ہے۔ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ معلوم ہوا کہ ظاہری دور رسالت میں اگرچہ کہ کوئی کام نہ ہوا ہو، لیکن اسلام اور قرآن اور صاحب قرآن کی ناموس کی حفاظت کے لیے اگر کیا جاتا ہو تو وہ بدعت ضرور ہے، لیکن ایسی بدعت ہے جس پر بھی ثواب دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ کوئی جذبات کے باؤں میں نہیں کہہ رہا، مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کی حفاظت پر ثواب دیا جائے گا تو سب سے زیادہ حقدار بھائی ابو بکر صدیق ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے کے فریضے کو انجام دیا۔ مصطفیٰ نے جسے باب العلم قرار دیا، وہ خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس پر ثواب ملے گا، اور سب سے زیادہ ثواب صدیق اکبر کو ملے گا کہ انہوں نے ہی قرآن کو جمع کرنے کے فریضے کو انجام دیا۔ تو معلوم ہوا
کہ ظاہری طور پر دور رسالت میں کوئی کام نہ ہو لیکن اسلام سے متعلق ہی ہو، اسلام کی سربلندی کے لیے ہو، مصطفیٰ جان رحمت کی شان و اظہار عظمت کے لیے ہو، قرآن کی حفاظت کے لیے ہو، اسلام اور دین کی سربلندی کے لیے ہو، اگرچہ کہ وہ دور میں نہیں ہوا ہوگا، آج کیا جا رہا ہو، لیکن باوجود اس کے ایسا نیا کام نہ صرف گمراہی سے بچاتا ہے بلکہ ثواب اور نعمتوں اور برکتوں کے حصول کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ حاضرین کرام، تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، بس آخری یہ بات عرض کرتا ہوں اپنی بات کو تمام کر دوں کہ قرآن سے ہم کو اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ قرآن نازل ہوا اس لیے ہے کہ اس کو پڑھا جائے، قرآن نازل ہوا اس لیے ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے، اور قرآن کو پڑھتے رہنا، قرآن سے ہدایت حاصل کرتے رہنا ہی ایمان والوں کا اعتقادی اور مذہبی فریضہ رہا ہے کہ ہم کو اسے اپنا تعلق کو جوڑنا۔ اور یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کتاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہمیں عطا فرمائی جو قیامت تک باقی رہنے والی، قیامت تک باقی رہنے والی۔ اگرچہ کہ اس سے پہلے بھی اور کتابیں نازل ہوئی ہیں لیکن کسی کتاب کو باقی نہیں رکھا گیا۔ اس سے پہلے بھی عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، حصول برکت کے لیے عرض کر دوں کہ قرآن سے پہلے توریت نازل ہوئی ہے، قرآن سے پہلے زبور نازل ہوئی ہے، قرآن سے پہلے انجیل نازل ہوئی ہے، لیکن بدلتے دور کے ساتھ توریت، زبور، انجیل بدل دی گئی، آج صحیح حالت میں باقی نہیں۔ لیکن قرآن پاک نازل ہوئی آج سے 1400 سال پہلے، آج تک قائم ہے، آج تک باقی ہے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک باقی رہے گی۔ آخر کیا بات ہے؟ توریت، زبور، انجیل کو نہیں بچایا گیا اور قرآن کی حفاظت کی بات کی جا رہی ہے، قرآن کی حفاظت کا ذکر ہو رہا ہے۔ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، قرآن اگرچہ کہ اللہ کا کلام ہے، توریت، زبور، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن باوجود کلام الہی ہونے کے توریت، زبور، انجیل محفوظ نہیں رہ پائی، قرآن محفوظ رہا ہے اگرچہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ وجہ اور حکمت بیان فرمائی، وہ وجہ یہ ہے کہ توریت، زبور، انجیل بھی اگرچہ کہ اللہ کا کلام ہے لیکن باقی نہیں رہی، قرآن کو باقی رکھا گیا۔ اس کی وجہ اور حکمت یوں بیان کی گئی کہ اے توریت، زبور اور انجیل، ضرور تم اللہ کے کلام ہو لیکن تمہاری حفاظت نہ ہونے پائی، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے لیکن اس کو بچانے کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ اور حکمت یہ ہے کہ اے توریت، زبور، انجیل، تم اللہ کا کلام ضرور ہو لیکن نازل ہونے میں تمہیں قلب مصطفیٰ نصیب نہیں ہوا ہے، رسول پاک سے تعلق نہیں ملا ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کا کلام بھی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کے دل پر نازل ہوا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام سے ہونے والی نسبت نے قرآن کو قیامت تک کے لیے بقا عطا فرما دی ہے۔ یہ قرآن کا قیامت تک باقی رہنا نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ بتا رہا ہے کہ اگر نسبت ہم بھی جوڑتے ہیں تو ہم بھی اپنی وجود کی بقا پا سکتے ہیں۔ ہمارے اپنے وجود کی بقا قرآن سے جڑنے میں ہے، قرآن سے تعلق پیدا کرنے میں ہے، قرآن کی تلاوت کرنے میں ہے، قرآن کے معنی اور مفاہیم سمجھنے میں ہے، اور قرآن میں بتائے ہوئے احکام پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ حاضرین کرام، یہی چند ابتدائی باتیں، بنیادی باتیں آپ کے گوش گزار کرنا مقصد تھا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والی محفل سے سورۃ الفاتحہ کے ذریعے اس مبارک کام کا باضابطگی کے ساتھ آج سے اعلان آغاز ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کی ترتیب کو آگے بڑھایا جائے گا اور اہم باتیں جو آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادتیں حاصل کی جائیں گی۔ دعا گوہوں کہ مولا تعالیٰ حضور محبوب سبحانی سید شاہ افضل بیابانی علیہ رضوان کے فیضان عظیمات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حضور سیدی مرشدی و مولائی سید شاہ فاروق پیا رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ حضور سیدی مرشدی و مولائی حضور سید شاہ غلام افضل بیابانی فاروق خسرو پاشا صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور حقیقی معنی میں قرآن پڑھنے اور قرآن سمجھنے کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔